عوام الناس کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام جو اہل بیت پاک کے ائمہ میں سے ایک جلیل القدر امام ہیں، آپ جب نیشا پور میں تشریف لائے تو نیشا پور میں پہلی مرتبہ جب آپ کی آمد ہوئی تو لوگ آپ کے انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا یہ امام اور یہ عظیم ہستی آج ہماری بستی میں تشریف لا رہی ہے۔ بر زمینے کے نشانے کف پائے تو بود، سال ہا سجدہ گہے صاحب نظراں خواہد۔ جہاں اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اللہ کے محبوب گزر جاتے ہیں وہ زمینیں باعث برکت ہو جاتی ہیں۔ امت مسلمہ کے کثیر افراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمہ پڑھنے والے سرزمین نیشا پور پر جمع تھے کہ آج امام علی رضا علیہ السلام کی ہم زیارت فرمائیں گے، ہم زیارت کریں گے۔ جب آپ تشریف لائے آپ کے چہرے پر نقاب تھا، آپ کے گھوڑے کے آگے لوگ لپٹ رہے تھے اور اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ رہے تھے۔ امام ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے الصواعق المحرقہ کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہے، دیگر کتب سیر کے اندر موجود ہے۔ 20,000 سے زیادہ طلباء اور علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھے تھے، کاغذات لے کر بیٹھے تھے کہ آج ہم امام علی رضا کی زبان مبارک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیں گے۔ حضرت امام علی رضا جب تشریف لائے، جب آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا، کئی لوگ آپ کے جلوے کو برداشت نہ کر سکے، بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ جب آپ ایک مقام پر ٹھہرے تو علماء نے عرض کی کہ حضرت آج ہم آپ کی زبان مبارک سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ کوئی ایسی حدیث مبارک سنائیں جو آپ نے اپنے آباء و اجداد سے سنی ہو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہو، اس میں باہر کی کوئی شخصیت نہ ہو، باہر کی کوئی ہستی نہ ہو، آپ نے اپنے ابا حضور سے سنی ہو، انہوں نے اپنے ابا حضور سے سنی ہو، انہوں نے اپنے ابا حضور سے سنی ہو، اس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک وہ حدیث مبارک جاتی ہو۔ حضرت امام علی رضا نے حدیث شروع کی، فرمایا حدثنی ابی موسیٰ الکاظم، مجھے یہ حدیث میرے ابا حضور امام موسیٰ کاظم نے سنائی۔ میرے ابا حضور فرماتے ہیں کہ مجھے یہ والد گرامی حضرت امام جعفر صادق نے یہ روایت سنائی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں مجھے میرے ابا حضور حضرت امام محمد باقر نے یہ روایت سنائی۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ابا حضور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنائی۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضور امام حسین شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ روایت سنی۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے ابا حضور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی زبان مبارک سے یہ روایت سنی۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام سے سنا، اور جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے سنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ حدیث کی سند ہے۔ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ حدیث کی سند ہے۔ اوپر متن ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے الفاظ بیان فرمائے، اللہ تعالیٰ کے جو کلام سرکار کی زبان سے نکلا کہ الفاظ کیا تھے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حصنی من دخلہ امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ یہ میری حفاظت کا قلعہ ہے، حفاظت کا مورچہ ہے۔ من دخلہ امن من عذابی، جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے میرے عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کلمہ اس وقت پورا ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملائے جاتے ہیں۔ حضرت امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں اسلام کی توحید 2 رکنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کیا جائے۔ تو جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو لیتا ہے۔ جب آپ نے یہ روایت سنائی، یہ سند مبارک ہے جس میں اہل بیت اطہار کے اماموں کے نام ہیں۔ یہ مبارک سند اتنی مبارک ہے
اتنی بابرکت ہے، اتنی بابرکت ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کے اندر ہے، لو قرئ ھذہ الاسناد علی مجنون لبرئ، کہ ان ناموں کے اندر اتنی برکت ہے کہ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم سے لے کر حضرت مولا کائنات تک، نبی کریم علیہ السلام تک، جبریل علیہ السلام تک، یہ جو بابرکت سند ہے، اس سند کو، اس بابرکت سند کو اگر کسی پاگل پر یقین و ایمان کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے، اللہ اسے عقل والا فرما دیتا ہے، اس کا پاگل پن دور ہو جاتا ہے۔ یہ سند مبارک اگر کسی مریض کو لکھ کر دی جائے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے اندر اتنی برکت ہے، یہ سند ہے، اور اوپر جو الفاظ حدیث ہیں اس کو متن کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیث ہو، جس کو یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، اور جس کو ساری مرویات نبی کریم علیہ السلام کی اس طریقہ سند و متن کے ساتھ یاد ہوں، اس کو حاکم کہا جاتا ہے۔ امام حاکم اس درجے کا بندہ ہے۔ آپ مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں۔ مولانا زکریا صاحب نے فضائل حج کے آخر میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت امیر المومنین فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، لم اقترف آدم الخطیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے، جس وقت جناب آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر وہ کوتاہی ہوئی، جس کو خطائے اولا کہا جاتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا آپ ایک درخت کے قریب نہ جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جس طرح رضا تھی، جس طرح اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ زمین پر آپ نے اللہ کا خلیفہ بن کے آنا تھا، اللہ پاک نے ایک جائز چیز کے کھانے سے روک دیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان طاری فرما دیا، آپ بھول گئے، اور بھول جانے کی وجہ سے آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، تو جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا، جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام کئی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہے، توبہ اور استغفار فرماتے رہے۔ آخر کار جناب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ مستدرک کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم روایت فرماتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بحق محمد علی ما غفرت لی، یا اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بخشش فرما اور میری توبہ کو قبول فرما۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ رب کریم نے فرمایا، یا آدم من این عرفت محمد ولم اخلق ہو، میں نے ابھی تک آدم اے میرے نبی، میں نے ابھی تک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے۔ من این عرفت محمد، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ ایک روایت میں کیف عرفت محمد، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ دوسری جگہ من این عرفت محمد، آپ نے کہاں سے ان کا تعارف ہوا، آپ نے کیسے ان کو پہچان لیا؟ تو جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا کریم لما خلقتنی، جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، اور یا اللہ جب تو نے میرے جسم کے اندر اپنی طرف سے روح مبارک ڈالی تھی، رفعت راسی فرأیت علی ساق العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مولا کریم جب آپ نے میرے روح ڈالی تھی، میں نے پہلی نگاہ اٹھائی تو میری نگاہ عرش پر پہنچی تھی، میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی تیرا بڑا محبوب ہے جس کا نام تو نے عرش پہ اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا اور عرض کیا کہ میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں ایک قابل غور بات ہے، جناب آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی ہے، نہ کوئی پڑھانے والا آیا ہے، نہ کسی نے تختی لکھائی ہے، نہ کسی نے قاعدہ پڑھایا ہے، آپ نے عرش پہ لکھا ہوا کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ معلوم یہ ہوا جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ لکھا پڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ دنیا میں کسی کے پڑھانے کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو لکھانے اور پڑھانے والی خدا کریم کی ذات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام ابھی جسم میں روح ڈالی گئی ہے، اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور جس کی پہلی نگاہ اٹھی تو عرش پہ آپ نے کلمہ لکھا ہوا دیکھا، جس کی پہلی نگاہ اٹھے عرش تک چلی جائے، اس نبی کی دوسری نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ یہ ہے کہ ایک نگاہ عرش تک ان کی چلی جاتی ہے، تو آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بلندی اور وسعت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام نے سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس کائنات میں جو سب سے پہلے توبہ ہوئی ہے
وہ جناب آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ جو سب سے پہلے توبہ قبول ہوئی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی قبولیت کی امید کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ نبی کریم علیہ السلام کا واسطہ پیش کرے، سرکار کا وسیلہ پیش کرنا مستحب ہے، اس کی وجہ سے برکت ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی زیادہ امید ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقبولوں، اللہ کے محبوبوں کا وسیلہ پیش کرنا۔ جب حضرت سیدنا علی بن ابی طالب شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا وصال ہوا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد، معجم کبیر کے اندر امام طبرانی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا، دیگر کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت علی شیر خدا کی والدہ ماجدہ نے سرکار کو پالا اور اتنی محبت عطا فرمائی کہ سرکار کو یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ سرکار کی حقیقی والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا ہے۔ ٹانس ہو گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے بچوں سے زیادہ پیار دیا، اپنی حقیقی اولاد سے زیادہ پیار دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو آپ اپنے بچوں سے ڈبل حصہ دیتی تھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ احساس نہ ہو کہ میری والدہ ماجدہ ان کی کمی کا احساس آپ کو نہ ہو۔ جب سیدہ فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ السلام ان کی قبر مبارک میں لیٹے اور آپ نے اپنا کرتا مبارک ان کو کفن کے لیے دیا، اور سرکار نے پھر ارشاد فرمایا البستہ لتلبس من ثیاب الجنہ، میں نے ان کو یہ لباس اس لیے دیا ہے کہ اس میرے لباس کی برکت سے اللہ پاک ان کو جنت کا اعلیٰ لباس عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے کرتا مبارک، آپ کے لباس مبارک کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ لباس، اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور فرمایا میں ان کی قبر مبارک میں اس لیے دفن کرنے سے پہلے لیٹا ہوں کہ میرے وجود کی برکت سے اللہ ان کی قبر کو وہ ستر کشادگی عطا فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی برکت آپ کی قبر مبارک کے اندر گئی اور آپ سرکار کی قمیض مبارک اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ ان کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، حدیث پاک میں وہ دعا بیان ہوئی ہے، اللہم اغفر لی امی، اللہم اغفر لی امی بعد امی بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری اس ماں کے بعد ماں فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے، یا اللہ ان پہ مہربانی فرما دے، اپنی رحمت کے ساتھ یا اللہ ان کو ڈھانپ لے۔ میں تجھے اپنا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں، اپنے سے پہلے نبیوں کا بھی وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ اپنا وسیلہ بھی پیش فرمایا، اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ بھی پیش فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا اللہ کے مقبولوں اور اللہ کے محبوبوں کا جناب آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور جناب سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ، اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوبوں کا وسیلہ